دنیا کے نقشے پر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں جانے کی اجازت آج بھی کسی کو نہیں، کیونکہ وہاں وہ راز دفن ہیں جو پوری دنیا کا نظام بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کی حفاظت انسان نہیں بلکہ صدیاں پرانی کوئی اندیکھی قوت کر رہی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ تلوار جو راتوں رات غائب ہو گئی، یا وہ قدیم کتابیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی کسی گمنام تہخانے میں انسانوں کی رسائی سے دور رکھی گئی ہیں؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم تاریخ کی دھول جھاڑنے والے ہیں۔ ہم ان سرنگوں میں اتریں گے جہاں روشنی بھی جانے سے ڈرتی ہے، اور ان پہاڑوں کی چوٹیاں چھوئیں گے جن کا تذکرہ صرف قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج سے تقریباً 900 سال پہلے، یروشلم بیت المقدس کی ان گلیوں سے جہاں تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک جنم لینے والا تھا۔ سن 1118 میں جب صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں، 9 گمنام گھڑ سوار یروشلم کے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زائرین کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے قیام کے لیے وہ جگہ دی جسے ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومون کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جس کے نیچے صدیوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے راز دفن تھے۔ ان 9 سپاہیوں نے وہاں 9 سال تک خاموشی سے کھدائی کی۔ سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کیا ڈھونڈ رہے تھے، اور 9 سال بعد جب وہ واپس یورپ پہنچے تو وہ اچانک دنیا کے طاقتور ترین اور امیر ترین لوگ کیسے بن گئے؟ تاریخ دان کہتے ہیں کہ انہیں ہیکل سلیمانی کے خفیہ تہخانوں سے کچھ ایسی چیزیں ملی تھی جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ کچھ کے نزدیک وہ تابوت سکینہ تھا، اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ قدیم جادوئی کتابیں اور بے پناہ سونا تھا۔ ان لوگوں کو تاریخ نائٹس ٹیمپلر کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے دنیا کا پہلا بینکنگ سسٹم بنایا۔ ان کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ وہ بادشاہوں کو قرض دینے لگے۔ لیکن یاد رکھیں، جب دولت اور راز حد سے بڑھ جائیں تو دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرانس کے بادشاہ نے ان کے خلاف سازش کی اور ایک ہی رات میں ہزاروں ٹیمپلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر الزام لگایا کہ وہ کسی شیطانی قوت کی پوجا کرتے ہیں۔ انہیں زندہ جلا دیا گیا، لیکن ان کا وہ بے پناہ خزانہ جو کئی بحری جہازوں پر مشتمل تھا راتوں رات غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا؟ کیا وہ خزانہ آج بھی اسکاٹ لینڈ کے کسی خفیہ چرچ میں ہے، یا اسے کینیڈا کے اوک آئی لینڈ کے کسی ایسے گھڑے میں چھپایا گیا ہے جہاں آج کی سائنس بھی نہیں پہنچ سکتی؟ ناظرین، پہلا باب تو صرف ایک جھلک تھا۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مغل سلطنت جس کے تخت طاؤس میں دنیا کا مہنگا ترین ہیرا کوہ نور جڑا تھا، اس کا باقی خزانہ کہاں گیا؟ سن 1739 دہلی کی گلیوں میں خون بہہ رہا تھا۔ ایران کا بادشاہ نادر شاہ مغلوں کی صدیوں کمائی لوٹ کر جا رہا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ نادر شاہ اتنے ہیرے جواہرات لے گیا کہ ایران میں 3 سال تک کسی سے ٹیکس نہیں لیا گیا۔ لیکن یہاں ایک ایسا موڑ آتا ہے جسے تاریخ کی کتابوں سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ روایت ہے کہ مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا نے نادر شاہ کے دہلی پہنچنے سے پہلے ہی اپنے خاص وفاداروں کے ذریعے شاہی خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ دہلی سے باہر منتقل کر دیا تھا۔ یہ سونا اور چاندی کہاں گئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے الوار کے قلعے کی ان خفیہ سرنگوں میں چھپایا گیا جن کا نقشہ آج بھی کسی کے پاس نہیں، اور کچھ کا ماننا ہے کہ اسے دریا کے راستے منتقل کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آج گھنا جنگل کھڑا ہے۔ اور پھر ذکر آتا ہے اس ہیرے کا جس نے بڑی بڑی سلطنتیں اجاڑ دیں، کوہ نور۔ کیا یہ صرف ایک قیمتی پتھر ہے یا اس کے ساتھ کوئی قدیم نحوست جڑی ہے؟ تاریخ گواہ ہے جس مرد نے اس ہیرے کو پہنا اسے ذلت کی موت نصیب ہوئی۔ مغلوں سے نادر شاہ سے افغانی، اور افغانیوں سے سکھوں تک جہاں جہاں یہ ہیرا گیا وہاں تخت الٹ گئے۔ آج یہ ہیرا برطانیہ کے تاج میں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سکھ سلطنت کے آخری وارث مہاراجہ دلیپ سنگھ سے جب یہ ہیرا لیا گیا تو اس وقت ایک دوسرا ہیرا بھی وہاں پر موجود تھا جس کا ذکر تاریخ میں بہت کم ملتا ہے۔ اسے دریائے نور کہا جاتا تھا۔ آج وہ ہیرا کہاں پر ہے؟
اصل سنسنی خیز بات تو یہ ہے کہ 1947 میں جب ریاستوں کا الحاق ہو رہا تھا تو حیدرآباد دکن کے نظام کے پاس دنیا کا وہ خزانہ تھا جس کی قیمت آج کے حساب سے کھربوں ڈالر بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نظام کا جیکب ڈائمنڈ اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جب فوج نے کارروائی کی تو وہ سونا کہاں غائب ہو گیا؟ کیا وہ آج بھی حیدرآباد کے ان محلوں کی زیر زمین تجوریوں میں ہے جنہیں کبھی کھولا ہی نہیں گیا؟ ناظرین، کیا آپ ایک ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں سونا پہاڑوں کی طرح بکھرا پڑا ہے لیکن وہاں جانے والا آج تک زندہ واپس نہیں آیا؟ ہم بات کر رہے ہیں مصر کے فرعونوں کی جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنی قبروں کو طلسماتی جال اور ایسی لانتوں سے بھر دیا تھا کہ آج کی جدید سائنس بھی وہاں قدم رکھتے ہوئے کانپتی ہے۔ سن 1922 میں جب ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے توتن خامن کا مقبرہ دریافت کیا تو دنیا دنگ رہ گئی۔ ایک چھوٹے سے کمرے سے اتنا سونا نکلا کہ اسے گننے میں برسوں لگ گئے، لیکن اس سونے کے ساتھ ایک تحریر لکھی تھی: جو کوئی شہنشاہ کے سکون میں خلل ڈالے گا موت پر اسے کچل دیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس مہم میں شامل 22 لوگ پراسرار طور پر ایک ایک کر کے مارے گئے۔ کسی کو پاگل پن کے دورے پڑے اور کسی نے خودکشی کر لی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا وہ قدیم جادو جو آج بھی احرام کے اندر سانس لے رہا ہے؟ مگر اصل سنسنی خیز بات یہ نہیں، اصل بات تو وہ ہے جو مصر کے صحراؤں میں ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ ہرم خوفو، گریٹ پیرامڈ آف گزا۔ گریٹ پیرامڈ آف گزا کے اندر ایسے خفیہ راستے ہیں جن کا نقشہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ کچھ جدید سکینرز نے اشارہ دیا ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے ایک بہت بڑی خالی جگہ ہے، یہاں شاید وہ خزانہ موجود ہے جس کے سامنے توتن خامن کا سونا کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف سونا ہے یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو انسانوں نے نہیں بلکہ ستاروں سے آنے والی مخلوق نے بنائی تھی؟ مصر کے قدیم نقشوں میں ستاروں کے دیوتاؤں کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان فرعونوں نے اپنا سب سے بڑا خزانہ کسی ایسی جگہ چھپایا ہو جہاں پہنچنے کا راستہ صرف آسمان کے ستاروں کی ترتیب میں چھپا ہے؟ آج بھی ویلی آف دا کنگز میں کئی ایسے مقبرے ہیں جن کا صرف نشان ملا ہے مگر دروازہ نہیں۔ وہ لوگ جو وہاں چوری چھپے کھدائی کرنے گئے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ریت نے انہیں زندہ نکل لیا۔ ناظرین، یہ خزانے، یہ کھنڈرات اور یہ پراسرار کہانیاں محض اتفاق نہیں بلکہ اس عظیم پہلی کے ٹکڑے ہیں جسے ہم تاریخ کہتے ہیں۔ مگر یاد رہے، اصل سچ مٹی تلے دبے سونے میں نہیں بلکہ ان خفیہ حقیقتوں میں چھپا ہے جنہیں ہم سے صدیوں تک چھپایا گیا۔ آج بھی کائنات کے خاموش گوشوں میں وہ طاقتیں موجود ہیں جو صرف اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمت والا اٹھے اور ان کا سامنا کرے، یا شاید یہ راز ابھی کچھ اور صدیاں آپ کی آنکھوں سے اوجھل رہنا چاہتا ہے۔